الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ جے میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے پھر بلے بلے بلے۔ حضرت ذی وقار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ سارے ممبر کے قریب آ جائیں۔ جب ممبر کے قریب آگئے صحابہ تو سرکار علیہ السلام جب ممبر پہ چڑھنے لگے تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا سرکار نے تو فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسرے درجے پہ رکھا، فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پہ رکھا، فرمایا آمین۔ جب تقریر سے، وعظ سے، خطاب سے سرکار فارغ ہوئے خطبے سے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک ہمیں عجیب بات لگی ہے کہ آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ رکھا آمین، اس کی سمجھ ہمیں نہیں آئی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا صحابہ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمایا۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ممبر کی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر روزے نہ رکھے، اپنے آپ کو بخشوائے نہ، وہ شخص تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا آمین، بلکہ سرکار نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خود فرمایا کہ میں بد دعا کرتا ہوں اس کے لیے آپ آمین کہیں۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام عرض گزارے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ کا نام نامی، اسم گرامی محمد سنے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ سرکار فرماتے آمین۔ سرکار نے فرمایا جب میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، وہ شخص تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ حاضرین محتشم، جبرائیل علیہ السلام کا بد دعا کرنا یہی کافی تھا، اور سرکار علیہ السلام کا آمین کہنا یہ تو مہر لگ گئی نا۔ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، یوں سمجھے کہ موسلا دار بارش رحمت کی برس رہی ہے، پھر بھی جس پر چھینٹے نہ پڑے وہ کتنا کم وقت ہے۔ بد وقت میں اس لیے نہیں کہتا کہ اس نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، سرکار کا کلمہ پڑھنے والا بد وقت تو نہیں ہو سکتا، چھوٹے وقت والا تو ہو سکتا ہے نا۔ تو جس پر اتنی رحمت برس رہی ہے پھر بھی اپنے آپ کا سامان بخشش نہ کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس میں ایک حدیث میں ایڈ کرنا چاہوں گا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں من ساما ورمضانا ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ رب کعبہ معافی عطا فرما دے گا۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا من قاما ورمضانا ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رات کو قیام کیا، قیام سے مراد تراویح ہے، جس نے رات کو تراویح پڑھی، قیام کیا
ایمان کی حالت میں رمضان میں ثواب کی نیت سے رب کعبہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا رب کعبہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلی دو کی بھی وضاحت کروں، لیکن زیادہ ٹائم لگ جائے گا، کل پہ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی رمضان کی قدر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ قسمت یا نصیب دوبارہ زندگی میں آئے یا نہ آئے، اس کی قدر کریں۔ اس کی ہر گھڑی ایسے ہے کہ سونے بھری ہے، آپ کی زندگی میں سونا بھر دے گی، لیکن اس کی قدر کریں۔ بے قدر جو لوگ ہیں وہ پچھتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ